بسم اللہ الرحمن الرحیم کہانی.com میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ امی ابو نے جب سے مہرو کو بہو بنانے کا فیصلہ کیا، گھر میں ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ اگرچہ انہوں نے یہ فیصلہ اپنی اور فرحان بھائی کی مرضی سے کیا تھا، لیکن تائی جان سے یہ کڑوی گولی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ آئے روز مہرو کے لیے عجیب و غریب رشتے ڈھونڈ لاتی تھیں، کبھی کسی رنڈوے کا تو کبھی بدمزاج ادھیڑ عمر کنوارے کا، کبھی اولاد کے لیے دوسری شادی کرنے والے کا تو کبھی ہر سال نئی شادی رچانے والے کسی رنگین مزاج زمیندار کا۔ امی ابو کو جلد اس فیصلے تک پہنچانے میں بھی تائی جان کا کردار بہت اہم رہا تھا۔ وہ اور ان کی بیٹی اریبہ اوپر والے پورشن میں رہتی تھیں، لیکن ان کا زیادہ وقت نیچے امی جان کے پاس مہرو کے خلاف کان بھرنے اور چلتے پھرتے مہرو پر طنز کے تیر چلانے میں گزرتا تھا۔ اب بھی وہ امی کو کئی بار خطرے کا اشارہ دے چکی تھیں کہ فرحان اور مہرو دونوں جوان ہو چکے ہیں اور جوانی موز اور گھوڑے کی طرح ہوتی ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ میرے بتائے ہوئے رشتوں میں سے ایک پسند کرو اور مہرو کو رخصت کر کے اس سے جان چھڑا لو۔ امی تائی جان جیسی شاطر ذہنیت کی حامل نہ تھیں، ورنہ وہ بھی کہہ سکتی تھیں کہ تم اپنی بیٹی کے لیے رشتے کیوں نہیں دیکھتی، وہ بھی تو جوان ہو چکی ہے۔ لیکن امی ان کے دل کا مرض جانتی تھیں کہ ان کی نظر فرحان بھائی پر ہے۔ تایا جی کی وفات کے بعد ابو نے تائی جان اور اریبہ کی تمام تر ذمہ داری اٹھائی تھی۔ وہ ہر ماہ انہیں باقاعدگی سے خرچ کے لیے رقم دیتے تھے۔ پھر تایا جی کی 2 دکانیں بھی کرائے پر تھیں، ان سے بھی اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ اب تائی جان سمجھتی تھیں کہ فرحان بھائی پر بھی انہی کا حق ہے، لیکن امی ابو کے بھائی کی رضامندی اور صلاح مشورے کے بعد اس فیصلے پر پہنچنا کوئی حیران کن بات نہ تھی، کیونکہ اس کے پس پردہ مہرو کی کم گو شخصیت، اس کی خدمت گزاری اور صبر و استقامت جیسے پہلو تھے۔ مہرو ہماری زندگی میں اچانک آئی، ورنہ در حقیقت اس کی نہ ہماری زندگی میں کوئی گنجائش تھی، نہ اس کی آمد کے پس پردہ ہماری کوئی خواہش شامل تھی۔ بس قدرت نے اسے ہماری زندگی کا حصہ بنا دیا تھا۔ مہرو کے والد میرے ابو کے ساتھ کاروبار کرتے تھے، جبکہ امی اس کی پیدائش کے فوراً بعد وفات پا گئی تھیں۔ مہرو کے ابو نے اس کی پرورش دل و جان سے کی، لیکن ایک روز ان پر انکشاف ہوا کہ وہ بلڈ کینسر کا شکار ہو چکے ہیں۔ ساری جمع پونجی علاج پر لگا دی، لیکن افاقہ نہ ہوا، اور ایک روز میرے ابو کو بلوایا اور انہیں کہا، میرا اس دنیا میں مہرو کے علاوہ کوئی نہیں، اور میں سکون سے جب مروں گا اگر تم میری بیٹی کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری لیتے ہو، کیونکہ مجھے یہ امانت سونپنے کے لیے دنیا میں تم سے زیادہ بہتر کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ انہوں نے میرے والد کا ہاتھ پکڑ کر مہرو کے سر پر رکھ دیا۔ ان کی وفات کے بعد ابو مہرو کو گھر لے آئے تو امی نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ان کا اعتراض بھی بجا تھا، کیونکہ ابھی وہ صرف 10 سال کی تھی، یعنی میری ہم عمر، اور فرحان بھائی 13 سال کے تھے۔ کل انہیں جوان بھی ہونا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے ہمراہ ایک گھر میں ایک غیر لڑکی کو کیسے رکھ سکتی تھیں؟ لیکن ابو نے انہیں سمجھایا کہ یہ بچی بہت سمجھدار اور معصوم ہے، تم اس کی جو حدود مقرر کرو گی یہ اس میں ہی رہے گی۔ اور پھر ایسے ہی ہوا۔ وہ میرے ساتھ اسکول جاتی اور واپسی پر میرے اور اپنے مشترکہ کمرے تک محدود رہتی، لیکن اس کے اور میرے مزاج میں بہت فرق تھا۔ میں پڑھائی سے قدرے بے پرواہ اور باتونی تھی، میری طبیعت میں شوخی تھی، لیکن وہ بہت کم گو بلکہ ضرورتاً بولتی تھی۔ اس کی دوستی بھی صرف کتابوں سے تھی، یا پھر کسی حد تک مجھ سے۔ اس میں قصور اس کا نہ تھا، حالات نے ہی اس سے اس عمر میں ایسے کھیل کھیلے کہ سنجیدگی اس کی فطرت بن گئی تھی۔ چھٹی کے دن میں دوپہر تک سوتی رہتی، لیکن وہ جلدی اٹھ جاتی اور کچن میں امی کی مدد کروانا شروع کر دیتی۔ آہستہ آہستہ میری امی کا دل اس کی طرف سے نرم ہوتا گیا۔ وہ اکثر مجھے ڈانٹتیں تو اس کی مثال دیتی تھیں کہ وہ بھی تو تمہاری ہم عمر ہے اور کتنی سلیقہ مند اور تابع دار ہے۔ مہرو کا فرحان سے سامنا کم ہی ہوتا تھا۔ فرحان صبح اسکول، چھٹی کے بعد ٹیوشن اور پھر مغرب تک باہر گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے چلا جاتا تھا۔ وہ اور میں رات کا کھانا اکٹھے کھاتی تھیں۔ جب فرحان گھر پر ہوتا تو وہ کمرے سے باہر کم ہی نکلتی تھی۔ اب اس نے ایک اور نئی عادت اپنا لی تھی، وہ یہ کہ رات کو سونے سے پہلے امی کی ٹانگیں دبانا۔ جب میں نیند کے مزے لے رہی ہوتی تھی تو وہ امی کی دن بھر کی روداد سننے کے ساتھ ان کی ٹانگیں دبا رہی ہوتی تھی۔ اسی دوران تایا جی کی وفات کے بعد ابو تائی جان اور اریبہ کو گھر لے آئے اور اوپر والا پورشن رہنے کے لیے انہیں دے دیا۔ کچھ ہی دن بعد تائی جان نے پر پھیلانے شروع کر دیے اور بہانے سے امی کو سنانے لگیں کہ آنے والے دنوں کے لیے مہرو خطرے کی گھنٹی ہے، لیکن امی کو بظاہر ایسے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے وہ خاموش ہو جاتی۔ اریبہ حد سے زیادہ مغرور تھی۔ وہ مہرو تو درکنار ہم سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی۔ حد سے زیادہ فیشنیبل اور بے ڈھنگے کپڑے پہننا اس کا معمول تھا۔ بس فرحان بھائی کے آگے پیچھے پھرتی رہتی۔ امی کو اس کی یہ عادت بالکل پسند نہ تھی۔
جب مہرو نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو وہ بے انتہا خوبصورت ہو گئی اور حد سے زیادہ سگھڑ۔ اس نے BA تک پہنچتے پہنچتے کڑھائی سلائی اور بہترین کھانا پکانے میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ BA کے امتحانات کے فوراً بعد میری شادی ہو گئی۔ ابو نے مہرو کو بھی مزید پڑھانا مناسب نہ سمجھا کیونکہ وہ اس کی ذمہ داری سے بھی جلد از جلد فارغ ہو جانا چاہتے تھے۔ تائی جان بھی لوہا گرم دیکھ کر ضرب لگانے سے باز نہ آتی۔ دیکھو شگفتہ، جتنی جلدی ہو سکے اس لڑکی کے بوجھ کو اتار پھینکو۔ دیکھ تو بچہ کھچا کھا کر کیسے بھرپور جوانی اس پر آئی ہے۔ رنگ دیکھو جیسے انار کے پانی سے منہ دھوتی ہو۔ اس نے کل کو اگر فرحان کو اپنے حسن کے جال میں جکڑ لیا اور خدا نخواستہ کچھ غلط کر بیٹھے تو انعام اللہ بھائی کی عزت اور مان تو جاتا رہے گا۔ تائی جان کے گلے میں وہ کباب میں ہڈی کی طرح پھنسی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے آپا، مگر کچھ وقت تو لگے گا نا۔ امی الجھ کر کہتی تو وہ اچھل پڑتی۔ ارے وقت لگنے والی کون سی بات ہے، کل میں نے جو رشتہ بتایا تھا اس پر راضی ہو جاؤ۔ 3 بچوں کا باپ اور رنڈوا ہے تو کیا ہوا، تمہارا فرض تو ادا ہو جائے گا نا۔ کیسی بات کر رہی ہیں آپا، میں نے مہرو کو ہمیشہ فرحانہ کی طرح سمجھا ہے، آنکھوں دیکھے اسے کنویں میں کیسے دھکیل سکتی ہوں۔ یہ سن کر تائی جان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کمال ہے، آج کے دور میں بھلے کی بات کرنا ہی جرم ہے، انہوں نے ہاتھ ہلا کر کہا اور زور زور سے پاؤں زمین پر مارتی وہاں سے چلی گئی۔ امی کو اگرچہ مہرو اور فرحان بھائی پر پورا بھروسہ تھا، مہرو نے تو کبھی فرحان بھائی سے کھل کر بات بھی نہ کی تھی۔ اس نے پورے کچن کا نظام سنبھالا ہوا تھا، مگر فرحان بھائی کو کوئی چیز دینی ہوتی تو وہ امی کے ذریعے بھجواتی، ہمیشہ نظریں نیچی رکھتی، لیکن پھر بھی اس کی ذمہ داری کو تو ادا کرنا تھا نا۔ ایک روز امی نے ابو اور فرحان کے آگے اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈنے کا ذکر کیا تو ابو ایک لمحے کو سوچے بنا بولے، بھئی رشتہ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، گھر کی بچی ہے، دیکھی بھالی نیک اور شریف خدمت گزار بھی ہے۔ فرحان اگر راضی ہے تو میرا خیال ہے ہمیں بھی اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابو کی بات سن کر امی نے حیرت سے دونوں کو دیکھا۔ فرحان بھائی سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے۔ امی ان کی بات کافی حد تک سمجھ چکی تھیں، لیکن آج وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا چاہتی تھیں۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی، فرحان راضی ہے تو کیا مطلب؟ بھائی اتنی ناسمجھ تو تم ہو نہیں، ابو مسکرائے۔ میرا مطلب ہے فرحان نے مہرو کے بارے میں پسندیدگی کا اظہار کیا ہے مجھ سے، اور میں بھی اس خواہش پر خوش ہوں۔ ابو کی بات سن کر امی نے حیرت اور خوشی سے ملا جلا قہقہا لگایا۔ جب آپ دونوں راضی ہیں تو بھلا مجھے اور فرحانہ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اچھا ہے میں رشتے دیکھنے کے جھنجٹ سے بچ جاؤں گی، مگر شگفتہ مہرو سے بھی پوچھ لینا، اس نے تو پہلے بھی کبھی ہمارے کسی فیصلے سے انکار نہیں کیا، مگر اسے یہ احساس نہ ہو کہ ہم نے اس سے پوچھنا ہی ضروری نہیں سمجھا۔ جی جی کیوں نہیں۔ جب امی نے مہرو سے پوچھا تو اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ امی گھبرا گئیں۔ بیٹا تمہیں کوئی اعتراض ہے تو ہمیں صاف بتا دو، ہم زبردستی نہیں کریں گے۔ نہیں امی، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں کی محبت تو میرے لیے اللہ تعالیٰ کی کسی بڑی نعمت سے کم نہیں، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ اس نے ہتھیلیوں سے رگڑ کر آنکھیں صاف کیں تو امی نے پیار سے گلے لگا لیا۔ جب یہ خبر تائی جان کے کانوں میں گئی تو وہ اریبہ پر برس پڑی۔ دیکھ لو خون سفید ہو گیا ان کا، ایک غیر لڑکی کو تم پر ترجیح دی، وہ فرحان کو تم سے چھین کر لے گئی اور تم انڈین ڈرامے دیکھتی رہ گئیں۔ تائی جان نے TV اسکرین پر نگاہیں گاڑے اریبہ کے ہاتھ سے ریموٹ لے کر TV بند کر دیا۔ تو امی اب میں کیا کروں؟ چیخو پکار کروں، ان کے قدموں میں گر جاؤں، کیا کروں اب میں؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تائی جان اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ اریبہ میں تمہیں کہا کرتی تھی کہ ان کو مٹھی میں رکھو، ان کے آگے پیچھے پھرا کرو تاکہ تم ان کی نظروں میں رہو، مگر تمہاری تو اپنی ہی دنیا تھی، سارا دن سونا، TV دیکھنا یا پھر ماڈل گرلز کی طرح بن سنور کر ہر طرف نخرہ ناک پر بٹھائے رکھنا۔ تائی جان اب بری طرح سے پچھتا رہی تھیں۔ امی آپ کے کہنے پر ہی میں فرحان کی 100 طرح سے خوشامد کرتی تھی، اس کے من پسند امور پر باتیں کرتی۔ جب وہی مہرو کو اپنانے پر راضی ہو گیا ہے تو میں کیا کروں؟ اور باقی گھر والوں سے تو مجھے ہمیشہ سے چڑ رہی ہے، ان کے ہمراہ تو کبھی میرا مزاج ملا ہی نہیں۔ اس نے منہ بنا کر کہا اور انگلیاں والوں میں پھیرنے لگی۔ خیر میرا نام بھی نفیسہ بیگم ہے، فرحان اس لڑکی سے شادی کر بھی لے تو میں بھی ضد کی پکی ہوں، سکون سے نہیں بسنے دوں گی اس مہرو نام کی چڑیل کو، اسے ہر لمحہ اس کی اوقات یاد دلاتی رہوں گی۔ تائی جان مسلسل دانت پیس رہی تھیں۔ فرحان بھائی اور مہرو کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ شادی کے بعد مہرو نے ہلکا میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ وہ امی اور ابو کے تمام کام بھاگ بھاگ کر کرتی تھی، ان کے من پسند کھانے پکانا، ملازمہ ہونے کے باوجود ان کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھونے، استری کرنے۔ میں جب بھی میکے آتی تو وہ مجھے کہتی، فرحانہ مجھے دلی خوشی ہوتی ہے جب میں امی ابو کے کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہوں، مگر مہرو کچھ وقت خود کو بھی دیا کرو نا،
کیا مطلب ہے فری؟ وہ سبزی کاٹتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے باسکٹ سے ایک گاجر اٹھا کر کھانی شروع کر دی۔ مطلب بنا سنورا کرو، ٹی وی دیکھا کرو وغیرہ وغیرہ۔ جس دن فرحان کی چھٹی ہوتی ہے تو میں ان کی پسند کا لباس پہنتی ہوں، اور مہندی چوڑیاں بھی، یہ سب انہیں پسند ہے۔ یہ کہتے ہوئے مہرو کے چہرے پر خوشی اور مسرت کا ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ مہرو بہت بڑے دل کی مالک تھی۔ یہ اسی کی فطرت، معصومیت اور ہر ایک کا خیال رکھنے کی عادت تھی کہ امی فوراً ایسے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کی دلہن بنانے پر راضی ہو گئی تھیں۔ اسے تائی جان کی تلخ اور طنزیہ باتیں کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرتیں، اس نے کبھی چہرے سے ناپسندیدگی کا کوئی تاثر دینے کی کوشش نہ کی تھی۔ تائی جان ایک روز نیچے آئیں تو انہیں مہرو پر بھرپور طریقے سے طنز کرنے کا موقع مل گیا، کیونکہ امی اور ابو دونوں ایک شادی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ میں اپنے گھر جانے کی تیاری میں لگی ہوئی تھی اور وہ لاؤنج میں آ کر میرے پاس بیٹھ گئیں، جہاں کچن سے کام کرتی مہرو صاف نظر آ رہی تھی۔ کس وقت سرگودا واپسی ہے بیٹا؟ جی کل صبح جانا ہے، میں نے کپڑوں کو تہہ لگاتے جواب دیا۔ چلو پھر اللہ خیر کرے، اریبہ کی کسی اچھے گھر میں بات پکی ہو جائے پھر تمہیں بلواؤں گی۔ شادی کی خریداری اس کے ساتھ تم نے مکمل کروانی ہے۔ تائی جان کی آنکھوں میں چمک تھی، جو من پسند باتیں کرتے ان کی آنکھوں میں آ جاتی تھی۔ جی ضرور، کیوں نہیں، اللہ کرے میری بیٹی کو کوئی اچھا خاندان ملے، بے نسلے لوگ نہ ہوں کہ جن کا آگے پیچھے بھی کوئی نہ ہو۔ تائی جان کا واضح اشارہ مہرو کی طرف تھا، جو کچن میں یہ سب سن رہی تھی۔ تائی جان، آج کے دور میں خاندان نسل ذات کو کون دیکھتا ہے؟ شریف اور پڑھے لکھے لوگ ہونا ہی کافی ہے۔ نہیں نہیں بیٹا، یہ سب کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ بھئی میں تمہیں اس کی ایک مثال دیتی ہوں۔ دیکھو اللہ سلامت رکھے فرحان کو، کل کو اس کی اولاد ہوگی تو لوگ ان کے ننھیال کا تو پوچھیں گے نا کہ کیسے لوگ تھے، کردار کیسا تھا۔ اب یہ تو ہم کہنے سے رہے کہ فرحان کے بچوں کا ننھیال اس کی ماں سے شروع ہوتا ہے۔ بھئی مہرو بیچاری کا آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں۔ یہ کہتے ہوئے تائی جان نے آنکھیں مٹکا کر مہرو کی طرف دیکھا۔ تائی جان، مہرو کے پیچھے کوئی ہے یا نہیں اس سے ہمیں غرض نہیں، لیکن ہم سب بھی تو اب اس کے اپنے ہیں نا۔ میں نے یہ سب نرمی سے کہا، لیکن تائی جان کو اچھا نہیں لگا، کیونکہ مہرو کے حق میں کوئی بات کرنا انہیں انگاروں پر بٹھانے کے برابر تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے، تم سب جس کے اپنے بن بیٹھے ہو، دیکھتے ہیں وہ کہاں تک تم لوگوں کے ساتھ چلتی ہے۔ دیکھ لینا ایک دن یہ اپنا اصل رنگ دکھائے گی۔ ارے جو خاموش طبع اور معصوم بنی پھرتی ہے نا، یہ صرف اچھے وقتوں کی ساتھی ہے۔ آزمائش میں یہ جا اور وہ جا والی بات ہوتی ہے ان کی۔ میرا تجربہ ہے، دنیا دیکھی ہے میں نے۔ تائی جان کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ضبط کر لیا، کیونکہ ابو نے واضح کہا تھا کہ وہ جو کہیں صبر سے سن لینا، کیونکہ اول تو گھر میں بے سکونی کا ماحول انہیں سخت ناپسند تھا، دوسرا لوگ یہ نہ کہیں کہ بیوہ بھابھی اور بھتیجی سے شاید ہم لوگ تنگ آ گئے ہیں، تبھی گھر میں لڑائی جھگڑے والے حالات پیدا کر رہے ہیں۔ سو میں برابری کی بنیاد پر ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھی۔ میں نے انہیں منہ بنا کر جاتے دیکھ کر صرف اتنا کہا، تائی جان یہ تو وقت بتائے گا۔ اگلے روز میں سرگودا اپنے گھر چلی گئی، کیونکہ میرے اکلوتے بیٹے عبداللہ کے دادا دادی بار بار کال کر رہے تھے کہ عبداللہ کے بغیر ان کا دل بہت اداس ہے۔ مہرو کی شادی کو 3 ماہ گزر چکے تھے کہ ابو کو ایک روز اچانک فالج کا اٹیک ہوا۔ انہیں فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ امی اور بھائی ابو کے ہمراہ تھے، پیچھے مہرو اکیلی تھی۔ تائی جان اور اریبہ فرضی آنسو بہاتے اوپر نیچے کے چکر کاٹنے لگیں۔ پڑوس سے کوئی خیریت پوچھنے آتا تو اس کے سامنے رونا شروع کر دیتی۔ ہائے میرے اللہ، یہ ہمارے گھر میں کیسی نحوست پھیلی ہوئی ہے۔ کبھی شگفتہ بہن کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو کبھی مجھے جوڑوں کا درد سر نہیں اٹھانے دیتا، اور اب بھائی صاحب کو فالج جیسے مرض نے آ لیا۔ اس گھر میں کوئی صحت مند ہے تو بس مہرو۔ مجھے تو لگتا ہے اس نے سب پر جادو منتر کروا دیے ہیں۔ ہم نے کیا برا کیا اس کے ساتھ؟ وہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو رگڑ کر مہرو پر چوٹ کر رہی تھیں، جو خاموش بغیر کوئی تاثر ظاہر کیے سن رہی تھی۔ جب ابو کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو انہیں گھر لایا گیا۔ اتنے دن مہرو نے تائی جان کے جو تانے اور طنزیہ تیر اپنے جسم و روح میں پیوست کیے تھے، آج ابو کے گلے لگ کر آنسوؤں کی صورت میں انہیں بہا دیا۔ اس نے ابو کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ ابو، آپ میری زندگی کا وہ انمول اثاثہ ہیں کہ اگر آپ کے کردار کو میری زندگی سے نکال دیا جائے تو میرے پاس تا عمر کی سیاہ رات کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ آپ ایسے وقت میں میرا سہارا بنے جب میرے لیے اللہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ ابو، میری ہر سانس آپ کی احسان مند ہے۔ یہ کہہ کر وہ سسکنے لگی تو ابو نے لرزتے ہوئے ہاتھ کو شفقت سے اس کے سر پر رکھا۔ بیٹا، والدین کا بیٹیوں پر کوئی احسان نہیں ہوتا۔ اگرچہ ابو کی حالت پہلے سے بہت بہتر تھی،
لیکن اطمینان بخش بات یہ تھی کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ فزیو تھراپی سے تیزی سے بہتر ہو جائیں گے۔ میں صرف ایک دن کے لیے آئی تھی کیونکہ میرے سسر بھی بیمار تھے۔ میرا مزید ایک دن رہنے کا ارادہ بنا بھی، لیکن امی نے کہا کہ ہم تمہیں فون پر خیریت دیتے رہیں گے، مناسب ہے کہ اب تم واپس چلی جاؤ، جب تمہارے سسر صحت یاب ہو جائیں تو آ جانا۔ سو مجبوراً مجھے واپس جانا پڑا۔ ابو کی عیادت کے لیے آنے والوں کی وجہ سے مہرو پر کام کا بہت بوجھ بڑھ گیا تھا، جبکہ ملازمہ بھی بیٹی کی بیماری کا بہانہ کر کے تائی جان سے چھٹی لے کر چلی گئی تھی۔ پنڈی سے بڑی پھپھو اپنے 2 بچوں کے ہمراہ کوئی مہینہ بھر رہیں۔ چھوٹی پھپھو بچوں کے امتحانات کی وجہ سے ابا کی خیریت پوچھنے نہ آ سکی تھیں۔ وہ جب آئیں تو بچوں کے ہمراہ یہاں 8-10 دن گزار گئیں۔ باقی دور کے تمام رشتہ دار بھی 3-3 4-4 دن گزارتے رہے۔ مہرو، یہ کیا تم کام میں لگی ہو؟ مہرو کی بچپن کی دوست رمشا کی آواز پر ساتھ والے کمرے میں موجود امی کے کان کھڑے ہو گئے۔ ہاں تو، مہرو نے مختصر کہا۔ مگر مہرو، اب مجھے شاید بات دہرانے کی ضرورت تو نہیں یار، میں آنٹی سے بات کرتی ہوں۔ نہیں، مہرو کی آواز آہستہ تھی۔ نہیں، تم ہرگز کچھ نہیں کہو گی۔ میں آج اس مشکل اور ضرورت کے وقت آرام کرنے بیٹھ جاؤں تو میرا اس گھر میں ہونے کا کیا فائدہ؟ مجھے کام میں ہی سکون مل رہا ہے۔ آؤ کچن میں چائے بناتی ہوں۔ وہ دونوں کچن میں چلی گئیں۔ مہرو پر کام کا بوجھ واقعی بڑھ گیا تھا۔ امی اس کی ہمت پر ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئیں۔ دن پر دن گزرتے گئے اور ابو کی حالت کافی بہتر ہو گئی۔ وہ بغیر کسی سہارے کے ہلکا پھلکا چلنے بھی لگے۔ ایک روز ابو کو یخنی کا باؤل دے کر واپس جانے لگی تو ابو نے بغور اس کی طرف دیکھا۔ شگفتہ، میں کچھ دن سے دیکھ رہا ہوں کہ مہرو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا چہرہ کتنا سرد ہو رہا ہے، آنکھیں اندر کو دھنس چکی ہیں اور دن بدن ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتی جا رہی ہے۔ تم ساس ہو، اس سے پوچھتی کیوں نہیں کیا ہوا ہے اسے؟ ہاں، نوٹ تو میں بھی کر رہی ہوں۔ گھر کے کام کا بوجھ تھوڑا رہا ہے اس پر۔ ایک لمحے کو تو بیٹھنے کی فرصت نہیں ملی اسے، کمزور تو ہونا تھا۔ ایک تو کمبخت بانو نے پھر پلٹ کر خبر نہیں لی۔ 2 مرتبہ آپا گئی بھی ہیں اس کے گھر، مگر آج کل کے نوکروں کے تو نخرے ہی بہت بڑھ گئے ہیں۔ امی بانو کو کوسنے لگیں۔ بہرحال مجھے مہرو کی حالت بہتر نہیں لگ رہی۔ فرحان کا رویہ بھی ٹھیک ہے اس کے ساتھ۔ خیر، تم پوری تسلی کرو کہ اس سے کیا پریشانی ہے۔ یہ کہہ کر ابو نے ریموٹ سے ٹی وی آن کیا اور امی جی اچھا کہہ کر وہاں سے اٹھ گئیں۔ مہرو کا طبیعت کی خرابی سے برا حال تھا، لیکن وہ خاموش رہی کیونکہ امی اور بھائی ابو کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے۔ انہیں رخصت کر کے وہ بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ وہ درد سے کراہ رہی تھی کہ تائی جان کی آواز آئی، مہرو ذرا اوپر آنا، ایک کام ہے تم سے۔ اس نے ان کی آواز سن لی تھی لیکن اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، سو خاموش لیٹی رہی۔ تھوڑی دیر بعد تائی جان اس کے پاس آ کھڑی ہوئیں۔ دیکھ مہرو، میں تجھے اریبہ جیسا سمجھتی ہوں، اس لیے کام کہہ دیتی ہوں۔ اب میں نے کتنی آوازیں لگائی ہیں اور تو نے جواب نہیں دیا۔ نہیں تائی جان، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے۔ وہ بری طرح پسینے میں شرابور ہو رہی تھی۔ اب یہ بہانہ بھی گھڑ لیا تاکہ میں تجھے کام نہ کہوں۔ خیر، تیری مرضی۔ تائی جان اوپر جانے لگیں تو وہ اٹھ کر لڑکھڑاتے ہوئے ان کے پیچھے چل دی۔ جی بتائیں کیا کام ہے، میں کر دیتی ہوں۔ ہاں آ جا، شاباش۔ اوپر وہ اریبہ اپنے کمرے کی سیٹنگ تبدیل کرنا چاہتی تھی، ذرا اس کے ساتھ صوفہ اور بیڈ دوسری جگہ پر رکھوانے ہیں۔ یہ سن کر وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایک دم سے رک گئی۔ لمحہ بھر کو کرنے یا نہ کرنے میں الجھنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اوپر چلی گئی۔ اریبہ نے الماری، صوفہ سیٹ اور بیڈ اس کے ہمراہ اٹھوا کر رکھا۔ فارغ ہو کر جب وہ نیچے آئی تو درد کی کچھ شدید ٹیسیں چھری کی طرح اس کے جسم کو چیرنے لگیں۔ وہ بے حال ہو کر بستر پر گر پڑی۔ کئی مرتبہ تائی جان اور اریبہ کو پکارا لیکن وہ اپنا کام نکال کر مطمئن ہو چکی تھی۔ جب ابو امی اور فرحان بھائی گھر پہنچے تو مہرو بے حال پڑی اور نیم بے ہوش تھی۔ اسے فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا۔ 2 گھنٹے تک ICU میں رکھا گیا۔ سب کی آنکھیں نم تھیں۔ مہرو کا 4 ماہ کا حمل ضائع ہو گیا تھا، لیکن سب کو یہ اطمینان تھا کہ مہرو کی زندگی بچ گئی۔ امی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ عورت ہو کر مہرو میں ہونے والی اس تبدیلی سے انجان کیسے ہوئیں۔ مہرو نے خود کسی کو بھنک بھی نہ پڑنے دی تھی۔ وہ پوری پھرتی اور لگن سے گھر کے تمام امور سر انجام دیتی رہی۔ ابو کی عیادت کے لیے آنے والے مہمانوں کے لیے ہما وقت میزبانی کے لیے تیار تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی تفصیلی رپورٹ فراہم کرنے کے لیے 2 دن کا وقت مانگا۔ ہمارے گھر میں اگر اس نقصان پر مطمئن تھیں تو تائی جان اور اریبہ۔ 2 دن بعد امی مہرو کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئیں تو ڈاکٹر نے دل دہلا دینے والی خبر سنائی کہ اب مہرو کبھی ماں نہیں بن سکے گی، کیونکہ اس کا اندرونی نظام مسلسل بے احتیاطی اور وزنی کام کرنے کی وجہ سے شدید متاثر ہوا ہے۔ یہ سن کر مہرو پتھر کی بنی بیٹھی رہی۔ صرف اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کر گود میں گرتی رہیں۔
ڈاکٹر صاحبہ، ہمیں مکمل طور پر تو نا امید مت کریں۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، بھلا اس کا خالی آنگن میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ دیکھیں بی بی، جب یہ اپنی ایک دوست کے ہمراہ شروع میں میرے پاس آئی تھیں تو میں نے صاف کہا تھا کہ آپ کو آرام اور سکون کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے تو بے احتیاطی کی حد ہی کر دی۔ بہرحال آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ڈاکٹر بینش نے تو اپنی بات ختم کر دی، لیکن مہرو اور امی بہت ٹوٹ چکی تھیں۔ جب گھر واپس آئیں تو امی نے ابو کو بتایا تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ مہرو نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور ہر وقت پتھر کی بنی بیٹھی رہتی تھی۔ بھائی ایک ضروری کام سے اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے فون پر امی سے مہرو کی رپورٹ کے بارے میں پوچھا تو امی نے ٹھیک ہے کہہ کر انہیں مطمئن کر دیا۔ وہ مہرو سے بات کرانے کا کہتے تو امی انہیں ٹال دیتی تھیں۔ دیکھو مہرو بیٹا، یہ صرف تمہارا اکیلی کا دکھ نہیں ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر دکھ درد میں تم نے ہمیں ڈھارس بندھائی ہے تو اب ہم بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ امی نے الجھے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں اور چہرہ پیلا زرد تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر امی کا دل مزید بجھ گیا۔ مہرو بیٹا، اگر ڈاکٹر نے ہمارے لیے تکلیف دہ بات کی ہے تو وہ بھی تو ہماری طرح کی انسان ہے، اور اس نے انسانی سوچ کے پیمانے پر ایسی بات کی ہے۔ مگر بیٹا، ایک عظیم ذات اللہ تعالیٰ کی بھی ہے۔ اگر وہ کیڑے کو پتھر میں روزی دے سکتا ہے تو تمہارے دامن میں کوئی پھول کیسے نہیں کھلا سکتا؟ مایوسی کو تو ویسے بھی کفر قرار دیا گیا ہے۔ مہرو نے نظریں اٹھا کر امی کی طرف دیکھا کہ جیسے امی کے الفاظ نے اس کو امید کا ایک نیا درد دکھایا جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ امی واقعی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے اپنے اللہ سے بھروسہ یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ اس نے محبت سے امی کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ امی، میں اپنے اللہ سے رو رو کر مانگوں گی، میں اسے ہر اس ہستی، اس مقام، اس چیز کا واسطہ دوں گی جو اسے بہت عزیز ہے۔ میں اس دن کا واسطہ دوں گی جب اپنے ابو کی وفات کے بعد میں بے یار و مددگار رہ گئی تھی۔ میرے تمام رشتہ دار اپنے اپنے گھروں میں پلٹنے کی تیاری کر رہے تھے، جب وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ لڑکی ذات ہے جس نے ذمہ داری لی، کل کو جہیز بھی دینا پڑے گا۔ سب نہ رکھ سکنے کے جواز پیش کر رہے تھے، کوئی گھر چھوٹا ہونے کا تو کوئی کم آمدنی کا۔ میں نو عمر اس فیصلے کے انتظار میں گمسم بیٹھی تھی کہ کون میرا توق اپنے گلے میں ڈالے گا کہ ابو میرے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آئے۔ میں ایک دم سے تپتی دھوپ سے گھنے سائے میں آ گئی۔ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مہربانی کی تھی نا۔ امی، شاید میں بدل گئی ہوں، حالات و واقعات بدل گئے ہیں، مگر میرا اللہ تو وہی ہے نا۔ کیوں نہیں بیٹا، وہ تمہاری دعا ضرور سنے گا۔ اچھا اٹھو، اب منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لے کر تمہارے ابو کے پاس جا رہی ہوں، وہیں مل کر کھائیں گے۔ وہ بھی تمہاری حالت دیکھ کر بہت دکھی ہیں، اب خوش ہو جائیں گے۔ امی یہ کہہ کر کچن کی سمت چل دیں اور وہ واش روم میں چلی گئی۔ زندگی پہلے کی طرح رواں دواں ہو گئی۔ ابا کی حالت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی تھی۔ زبان کی تھوڑی سی لکنت باقی تھی، ورنہ وہ بغیر کسی سہارے کے چل پھر سکتے تھے۔ وہ دوبارہ سے اپنا کاروبار کرنا چاہتے تھے، لیکن بھائی نہ مانے، کیونکہ بھائی کا شمار شہر کے اچھے وکیلوں میں ہونے لگا تھا، اس لیے آمدنی بھی اچھی خاصی تھی۔ مہرو نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا تھا، جو فارغ وقت بچتا تو وہ عبادت میں گزار دیتی تھی۔ امی ابو بھی دل سے اس کے لیے دعا گو رہتے تھے۔ فرحان بھائی بھی اسے حوصلہ دیتے تاکہ وہ نا امید نہ ہو۔ اسی دوران اریبہ کے لیے کئی اچھے رشتے آئے، لیکن تائی جان نے کوئی نہ کوئی خامی نکال کر لوٹا دیے۔ ابو تائی جان کی اس عادت سے بیزار رہنے لگے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مناسب جگہ دیکھ کر رشتہ کر دیا جائے، لیکن تائی جان کی نظریں آج بھی شاید فرحان بھائی پر تھیں۔ وہ سمجھتی تھیں کہ کسی روز امی ابو حالات کے آگے تھک جائیں گے تو مجبوراً اریبہ کا فرحان بھائی کے لیے انتخاب کریں گے۔ فرحان کو وہ بچپن سے ہی اپنا داماد کہتی تھیں، اور اگر مہرو ہماری زندگی کا حصہ نہ بنتی اور اریبہ میں کچھ سعادت مندی کا عنصر موجود ہوتا تو ابو تائی جان کی عادت کو نظر انداز کر کے اریبہ کو اپنی بہو بنا لیتے، مگر تائی جان ایسا نہ ہونے کا سارا الزام مہرو پر لگاتی تھیں۔ پھر اریبہ کے دل میں بھی فرحان بھائی کے لیے جگہ موجود تھی۔ وقت پوری پھرتی کے ساتھ بغیر کسی رعایت کے ساتھ گزر رہا تھا۔ فرحان بھائی کی شادی کو 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ امی نے مہرو کے لیے کوئی ڈاکٹر نہ چھوڑا کہ جسے علاج نہ کروایا ہو۔ کئی درگاہوں اور مزاروں کے چکر لگائے، گھریلو ٹوٹکے آزمائے۔ کہتے ہیں غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، جس نے جدھر کی راہ دکھائی، جہاں امید کا ہلکا سا جگنو ٹمٹماتا نظر آیا، ادھر کو چل دوڑے، لیکن ہاتھ کچھ نہ آیا۔ گھر میں ہر نعمت موجود تھی، لیکن ایک کسک باقی تھی، جس کی شدت میں ہر گزرتے وقت کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ امی اپنے اکلوتے بیٹے کی زندگی کا یہ ادھورا پن محسوس کر کے دن رات اداس رہنے لگی تھیں۔ دل بے شک آمادہ نہ ہوتا، لیکن اب انہوں نے تصویر کے دوسرے رخ پر سوچنا شروع کر دیا تھا۔
اور وہ اریبہ کو خصوصی توجہ دینے لگی تھیں۔ ایک روز انہوں نے کال کر کے مجھ سے رائے لی۔ تمام بات مکمل کرنے کے بعد وہ ٹھہر کر بولی، تمہاری کیا رائے ہے؟ میں امی کے اندر واقع ہونے والی اس تبدیلی پر حیران نہ تھی، کیونکہ اب اس کے علاوہ دوسری کوئی صورت بظاہر نظر بھی نہیں آتی تھی۔ کیا مہرو اور فرحان بھائی اس بات پر راضی ہو جائیں گے؟ فرحان سے میں نے بات کی ہے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا ہے کہ مہرو کو دکھ نہیں دے سکتا۔ مگر مجھے یقین ہے اگر مہرو کو اس نے قائل کرنے کی کوشش کی تو وہ ہمیشہ کی طرح اس بات پر بھی راضی ہو جائے گی اور فرحان کو بھی منا لے گی۔ امی نے یہ بات بہت آسانی سے کہہ دی تھی۔ انہوں نے شاید پہلی مرتبہ مہرو کی ساس بن کر اس کے بارے میں یہ رائے دی تھی۔ شاید مہرو پیدا ہی قربانی دینے کے لیے ہوئی تھی۔ اریبہ اور امی کے مزاج میں اگرچہ بہت فرق تھا، مگر اس بات کی تسلی تھی کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہے گی اور رشتہ طے ہو جائے گا، پھر تائی جان کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ پھر وہی ہوا۔ امی نے جب مہرو سے بات کی تو اس پر جو بھی گزری مگر وہ راضی ہو گئی اور بھائی کی طرف سے بھی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ امی نے تائی جان کے کانوں میں بھی یہ بات ڈال دی تھی اور تائی جان نے بھی رضامندی کا اظہار کر دیا تھا، مگر اریبہ نے لوہا گرم دیکھ کر ضرب لگا دی کہ وہ بھائی کے ہمراہ شادی پر تب راضی ہوگی اگر وہ مہرو کو چھوڑیں گے۔ وہ سمجھتی تھی کہ مہرو کی حیثیت اب ہمارے گھر کے لیے محض نوکرانی سی رہ گئی ہے، جس کا بچپن سے لے کر اب تک کام سب کی خدمت کرنا اور انہیں راضی رکھنا ہے۔ تائی جان بھی اریبہ کی اس سوچ سے متفق نہیں تھی۔ امی نے تائی جان کو اریبہ کو سمجھانے کے لیے کہا، تم فکر نہ کرو، یہ اس کی وقتی ضد ہے، ورنہ وہ فرحان کو بچپن سے چاہتی ہے۔ میں اسے سمجھاؤں گی تو وہ مان جائے گی۔ ہاں، آپ اسے سمجھائیے گا کہ مہرو کے وجود سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ وہ ابھی اریبہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنے گی۔ وہ بہت بڑے دل کی مالک ہے۔ تائی جان بھی امی کی بات سے پوری طرح متفق تھیں، کیونکہ ابو اور بھائی دونوں نے اریبہ کی خواہش کو رد کر دیا تھا۔ آخرکار اریبہ نے نیم رضامندی کا اظہار کر دیا۔ ایک روز امی انگوٹھی کا ناپ لینے اوپر گئیں تو بیڈ روم سے تائی جان اور اریبہ کی آوازیں ان کی سماعت سے ٹکرائیں۔ ارے میری بچی، ایک مرتبہ تمہاری فرحان سے شادی ہو جائے اور تمہاری گود بھر جائے، پھر دیکھنا کیسے میں سب سے گن گن کر بدلے لیتی ہوں۔ سب مطلب پرست اور کمینے لوگ ہیں۔ انہیں پہلے تم نظر نہیں آ رہی تھیں کہ اس مہرو نام کی کسی کمین خاندان کی لڑکی کو بہو بنا لیا۔ اب تم فرحان کو مٹھی میں رکھنا اور میرے کہے پر عمل کرنا۔ پورے گھر کی مالکن پھر تم بن جاؤ گی اور تمہاری ساس اور مہرو کو ان کی اوقات میں رکھنے کے گر میں تمہیں سکھاؤں گی۔ امی، میں مہرو کو دل سے اپنی سوتن برداشت نہیں کر رہی۔ یہ سوچ کر دل کو تسلی دیتی ہوں کہ تمام عمر کے لیے ایک نوکرانی مل جائے گی جو کم سے کم بوڑھے ساس اور سسر کو تو سنبھال لے گی نا۔ آپ کو تو پتہ ہے میں اپنی مرضی سے آزادانہ زندگی گزارنے والے لوگوں میں سے ہوں۔ ہاں، مگر فرحان پر اپنی گرفت ضرور قائم رکھوں گی، تبھی باقیوں سے میں بدلے لے سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر اریبہ جو ہی کمرے سے باہر آئی تو سامنے امی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ امی پر دونوں ماں بیٹی کا یہ روپ پہلی مرتبہ ظاہر ہوا تھا۔ امی سمجھتی تھیں کہ تائی جان زبان کی تلخ ہیں لیکن دل کی بری نہیں، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ نکلا۔ امی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ نیچے آئیں تو شدید دکھ کی کیفیت میں تھیں۔ وہ مہرو کو پڑوس میں جانے کا کہہ کر خالہ فاخرہ کے گھر چلی گئیں، جو ہمارے گھر سے 3 گھر چھوڑ کر رہتی تھیں۔ امی سے اچھی خاصی دوستی تھی اور کافی سمجھدار خاتون تھیں۔ امی نے جب ساری بات انہیں بتائی تو انہوں نے نیا انکشاف کیا کہ انہیں ایک تقریب میں کوئی سال بھر پہلے ہماری پرانی ملازمہ رضیہ بانو ملی تھیں اور فردن فردن خالہ فاخرہ سے سب کا حال احوال پوچھا اور ساتھ اس دکھ کا بھی اظہار کیا کہ تائی جان نے زبردستی اسے گھر سے نکال دیا تھا، کہ اس پر انہیں کوئی اعتبار نہیں ہے اور آئندہ اپنی شکل کبھی نہ دکھانے کا کہا تھا، اور دیگر بھی کئی ناقابل برداشت الزامات لگائے تھے۔ امی ان کی بات سن کر حیران رہ گئیں، جبکہ تائی جان نے کہا تھا کہ ملازمہ بیٹی کے بیمار ہو جانے کی وجہ سے چلی گئی ہے، اور جب وہ بلانے گئیں تو اس نے ہمارے گھر میں مزید کام کرنے سے انکار کر دیا کہ آپ کسی اور کا انتظام کر لیں، اسے بیٹی کی دیکھ بھال اور علاج سے فرصت نہیں ہے۔ امی کا حیرت سے منہ کھلا رہ گیا۔ تو کیا آپا کو مہرو میں واقع ہونے والی اس تبدیلی کا علم تھا؟ اسی وجہ سے انہوں نے ملازمہ کو بھی بہانے سے فارغ کر دیا تھا۔ امی نے پرشکوہ نگاہوں سے فاخرہ خالہ کو دیکھا۔ تو آپ یہ بات آج مجھے بتا رہی ہیں؟ دیکھو شگفتہ، میں نے اس لیے تمہیں نہیں بتایا کہ اس سے تمہارے درمیان فاصلے پیدا نہ ہو جائیں۔ آج تم نے ان ماں بیٹی کی ذہنیت کا اظہار میرے سامنے کیا ہے تو میں نے یہ تمہیں بتا دیا کہ یہ کبھی بھی تمہاری ہمدرد نہ تھی اور نہ کبھی ہوں گی۔ امی جب گھر واپس آئیں تو پھٹی آنکھوں سے اپنی فرشتہ صفت اور خدمت گزار بہو کو دیکھتی رہیں، جس نے اس گھر سے اس کے رشتوں سے وفاداری کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔
تھوڑی دیر بعد وہ امی کے پاس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بکس تھا۔ اس نے وہ امی کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ امی جان، یہ وہ کڑے ہیں سونے کے جو آپ نے مجھے پہنائے تھے، اب یہ آپ نئی دلہن کو دے دیجیے گا۔ یہ کہتے ہوئے آواز اس کے حلق میں پھنس سی گئی اور اس نے آنکھیں جھکا لیں۔ مگر بیٹا، یہ تو تمہارے ہیں، تم پہنا کرو انہیں۔ امی اس کی ہمت پر حیران ہوئی۔ نہیں امی، آپ کو تو پتہ ہے کہ مجھے زیادہ زیور پہننے کا شوق نہیں ہے، میرے پاس ایسے ہی رکھے ہیں، آپ رکھ لیں پلیز۔ پھر اور زیور میرا پڑا تو ہے نا، کبھی دل کیا تو وہ پہن لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی اور امی سوچوں کے سمندر میں غوطہ زن انہیں ہاتھوں میں لیے گھماتی رہ گئیں۔ جب سے تائی جان اور اریبہ کی اصلیت امی پر ظاہر ہوئی تھی، تب سے انہوں نے نیچے آنا کم کر دیا تھا۔ امی نے ان کے رویے کو مہرو اور بھائی سے چھپائے رکھا، صرف ابو کو بتایا۔ ان کے سامنے صرف یہی کہا کہ اریبہ راضی نہیں ہے، اور ساتھ واضح اعلان بھی کر دیا کہ اب وہ بھائی کے لیے نئی دلہن دیکھنے کی تلاش شروع کر چکی ہیں۔ امی نے مہرو کو ہر طرح سے تحفظ کا یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس کے حقوق پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اور وہ یہ قدم انتہائی مجبوری میں اٹھا رہی ہیں۔ وہ بے شک دلی طور پر بہت افسردہ تھی، مگر سب کی خوشی میں بظاہر پوری طرح شریک تھی۔ امی روز خالہ فاخرہ کے ہمراہ رشتے دیکھنے جاتی تھیں۔ وہ من پسند رشتے کی تلاش میں تھیں۔ آخر ایک روز انہوں نے خوشخبری سنا دی کہ خالہ فاخرہ کے قریبی رشتہ داروں میں انہیں ایک لڑکی پسند آ گئی ہے۔ 2 روز بعد وہ ہمارا گھر دیکھنے آئیں گے۔ فوری طور پر سرگودا سے مجھے بھی بلا لیا گیا۔ پہلے دن گھر میں صفائی ستھرائی کا کام مکمل کیا گیا۔ اس شام کو میں، امی اور خالہ فاخرہ بازار گئیں اور ان کی دعوت کے سلسلے میں پھل، مٹھائیاں، آئس کریم وغیرہ خرید لائیں۔ ساتھ امی نے گھر کی سجاوٹ بڑھانے کے لیے کچھ ڈیکوریشن پیسز خریدے، اور بھائی کے نکاح بلکہ بات پکی ہونے سے پہلے ہی تائی جان اور اریبہ سمیت گھر کے ہر فرد کے لیے قیمتی سوٹ خریدے۔ ایک عدد سوٹ خالہ فاخرہ کے لیے بھی بطور تحفہ دینے کو خریدا۔ رات کافی دیر ہو چکی تھی جب ہم گھر واپس آئے۔ سوتن کے آنے کا دکھ مہرو کے چہرے پر واضح تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جیسے ہمارے جانے کے بعد جی بھر کر روئی ہو، لیکن ہمارے سامنے پھر سے مدھم انداز سے مسکرانے والی مہرو بن چکی تھی۔ اس نے خریدی گئی ہر چیز کو دیکھا اور تعریف کی۔ امی نے ایک بہت خوبصورت بوتیک کے کام والا سوٹ اسے مہمانوں کی آمد پر پہننے کو دیا۔ تائی جان صرف اس بات پر خوش تھیں کہ مہرو پر سوتن کا طوق آنے والا ہے۔ تبھی اس روز امی کے کانوں میں سب کچھ پڑھنے کے بعد وہ پہلی مرتبہ نیچے آئیں، ورنہ بھائی سے اریبہ کا رشتہ نہ ہونے کے دکھ سے انہیں اپنی سوچ کے امی کے آگے عیاں ہونے کی شرمندگی زیادہ تھی۔ اگلے روز مہمانوں نے شام 8 بجے آنا تھا۔ 7 بجے ہم سب تیار ہو گئے۔ ان کے لیے اعلیٰ قسم کے کھانے بھی تیار کر لیے گئے تھے۔ مہرو جب تیار ہو کر آئی تو اسے سجا سنورا دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ وہ بھی انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ کاش مہرو میں یہ ایک کمی بھی نہ ہوتی تو یہ کتنی مکمل ہوتی، مگر مکمل ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے نا۔ تکمیل انسان کو چھو کر نہیں گزری۔ جو انسان ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا، اور جو مکمل ہو وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کے ڈیزائن پر انگلی پھیرتے ہوئے نہ جانے کیوں ایسا سوچنے لگی تھی۔ مہمانوں کی آمد میں ابھی کچھ دیر باقی تھی کہ امی کو خیال آیا کہ وہ مٹھائی کی سجاوٹی ٹوکری جس کا کل آرڈر دے آئی تھیں آج اٹھانا بھول گئی ہیں۔ امی نے بھائی سے کہا کہ وہ جا کر لے آئیں۔ گھر واپس جاتے ہوئے وہ مہمانوں کو بطور تحفہ پیش کرنی ہے، مگر بھائی نے جانے سے انکار کر دیا اور ساتھ اپنے ملازم کو بھیج دیا جس سے وہ ڈرائیور کا کام بھی لیتے تھے۔ ابو اور خالہ فاخرہ بھی ساتھ چلے گئے، اور ساتھ میں وہ کہہ گئے کہ وہ جلدی آ جائیں گے۔ اگر مہمان آ جائیں تو انہیں پورے احترام سے بٹھانا۔ ان کے جانے کے بعد مہرو نے فرحان کی طرف اشارہ کیا کہ میں ہی اسے حلیہ بدلنے کا کہہ دوں۔ باقی تو اس نے کسی کی نہیں مانی۔ میں نے جب اسے ہنس کر کہا کہ اپنے حلیہ بدل لو، پورے مجنون لگ رہے ہو، تو میری بات سن کر وہ چیخ پڑا، کیا فری، تمہیں نہیں لگتا کہ مہرو کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے؟ اس پر کیے کہ احسانات کا بدلہ اتارنے کے لیے اس سے کتنی بڑی قربانی لی جا رہی ہے۔ کیا ضروری ہے کہ میری دوسری شادی ہو؟ بے ترتیب بالوں اور بڑھی ہوئی شیو کے ساتھ فرحان بھائی واقعی افسردہ لگ رہے تھے۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ شاید ہم سب امی ابو کی مرضی اور خواہش کے آگے بے بس تھے۔ بھائی یہ کہہ کر اندر چلے گئے۔ مہرو کونے میں سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ اس نے انگلیوں سے آنسو صاف کیے۔ کافی ٹائم گزر چکا تھا۔ میں نے ابو کا نمبر ملایا کہ وہ کہاں ہیں تو وہ بند تھا۔ فاخرہ خالہ اپنا سیل فون گھر رکھ گئی تھیں۔ نہ مہمان آئے اور نہ ہی امی ابو۔ مجھے اور مہرو کو شدید پریشانی لاحق ہونے لگی۔ تائی جان ہمارے پاس نہ تھیں، ورنہ وہ اپنی کڑوی کسیلی باتوں سے جلتی پر تیل کا کام ضرور کرتیں۔ فرحان بھائی بھی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔
میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جب 10 بجنے والے تھے تو میرے ضبط کا بند ٹوٹ گیا۔ مہرو پہلے ہی آنسو بہا رہی تھی۔ میں فوراً فرحان بھائی کے کمرے میں گئی۔ وہ لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں جھنجھوڑا اور تقریباً چلاتے ہوئے کہا، بھائی اللہ کے لیے امی ابو کا پتہ کریں، تھوڑی دیر میں آنے کا کہہ کر گئے تھے اور 3 گھنٹے ہونے کو آئے ہیں۔ آپ کے ملازم کو گاڑی ٹھیک سے چلانی آتی ہے نا؟ میرے اندر شکوک و شبہات جنم لینے لگے۔ الٹے سیدھے وہم نہ پالو۔ جب امی اور فاخرہ خالہ ساتھ ہوں تو انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ کیسی بات کرتے ہیں فرحان، امی تو ایسی ہیں ہی نہیں کہ اس صورتحال میں کہ جب مہمانوں نے بھی آنا تھا وہ گھر سے باہر رہتیں۔ ان کے نمبرز بھی بند ہیں۔ کم سے کم وہ فون کر کے یہ تو پوچھ سکتے تھے کہ مہمان آئے کہ نہیں۔ فرحان میرا دل ڈوب رہا ہے، اللہ کرے وہ خیریت سے ہوں۔ یہ کہہ کر مہرو دوپٹہ منہ پر رکھ کر رونے لگی۔ تم فکر نہ کرو، میں جاتا ہوں ان کے پیچھے۔ اگر وہ گھر واپس آئیں تو میرے نمبر پر کال کر کے مجھے بتا دینا۔ جب ہم لاؤنج میں بھائی کے پیچھے پہنچیں تو تائی جان آئی بیٹھی تھیں۔ شاید وہ ہمارا تماشا دیکھنے آئی تھیں۔ ہم دونوں جو کچھ دیر پہلے مکمل تیار تھیں اب بے حال کھڑی تھیں۔ بھائی ابھی گیٹ کی طرف بڑھنے ہی لگے تھے کہ باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ وہ سوالیہ نظروں سے ہمیں دیکھنے لگے۔ ابو اور فاخرہ خالہ گاڑی سے نکلے تو مبارکباد دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ہم پتھر کے بنے کھڑے تھے۔ کچھ دیر بعد امی باہر آئیں تو ان کے بازوؤں میں ایک ننھا سا بچہ موجود تھا۔ وہ انہوں نے آگے بڑھ کر مہرو کی طرف بڑھایا۔ آج سے میری مہرو اس بچے کو پانے کے بعد مکمل ہو گئی ہے۔ مہرو نے اسے گود میں لیا تو فرحان بھائی آگے بڑھے۔ امی یہ سب کیا ہے؟ یہ بچہ کس کا ہے؟ فرحان یہ تمہارا بچہ ہے، ہمارا بچہ ہے۔ جس طرح کبھی مہرو کا دنیا میں کوئی نہیں رہا تھا اس بچے کا بھی کوئی نہیں ہے۔ شاید یہ ہمارے لیے ہی دنیا میں آیا ہے۔ یہ مہرو کی گود میں پرورش پائے گا۔ تائی جان بھی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی ہیں اور وہ رشتہ دیکھنے کو آنے والے مہمان۔ میں نے دوسرے رخ پر سوچنا شروع کر دیا۔ بیٹا سرپرائز ایسے ہی تو دیے جاتے ہیں، اور یہ مہمان کسی سے کم ہے جس کی آمد نے کھڑے کھڑے تجھے پھپھو بنا دیا۔ اور اس کے آنے کے بعد میرا نہیں خیال کہ فرحان کو اب دوسری شادی کی ضرورت رہے گی۔ فاخرہ خالہ کی اس بات پر سب ہنس دیے۔ مہرو اپنے ہونٹوں سے اس ننھے پھول کو مسلسل بوسے دے رہی تھی۔ آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ ابو امی، میں آپ لوگوں کا ایک بھی احسان اتارنے کے قابل نہیں ہوں، اور اس احسان کو جو آپ نے آج مجھ پر کیا ہے اگر مجھے اتارنے کی طاقت مل بھی جائے تو میں پھر بھی نہ اتار سکوں گی۔ مہرو برستی آنکھوں کے ساتھ خوشی سے مسکرا بھی رہی تھی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، انمول خوشی کے۔ مہرو بیٹا، تم نے ہر مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا۔ اگر تمہیں اس گھر میں لانے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں بہتر ثابت کیا تھا تو انشاءاللہ یہ ننھا وجود بھی ہمارے لیے باعث رحمت و مغفرت ثابت ہوگا۔ اور خاص بات یہ کہ یہ بچہ تمہاری گود میں پرورش پائے گا۔ ابو نے یہ کہہ کر محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ فرحان بھائی آگے بڑھ کر ابو کے گلے لگ گئے۔ تائی جان حسرت بھری آنکھوں سے ہمارے مکمل خاندان کو دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے آزمائش میں بھی کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑا۔ ان کے چہرے پر میں نے پہلی مرتبہ اتنی مایوسی اور پریشانی دیکھی تھی۔ وہ آگے بڑھیں، سب کو مبارکباد دی اور پھر ابو سے مخاطب ہوئیں، بھائی صاحب مجھ پر بھی ایک مہربانی کریں۔ سب سوالیہ آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ اریبہ کی عمر نکلتی جا رہی ہے، اس کے لیے کوئی مناسب سا رشتہ دیکھیں، جو آپ کو اس کے لیے بہتر لگے، مجھے منظور ہوگا۔ تائی جان کی اس بات پر سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ بھائی پھر تو آج کا دن اس لحاظ سے بھی مبارک ثابت ہوا۔ اس کے بعد پھر ہر طرف خوشی کے کہے گونجنے لگے تھے اور امی آگے بڑھ کر سب میں تحائف تقسیم کر رہی تھیں۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر کہانی آپ کو بر وقت مل سکے۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔